السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور دوسری آیت الذاریات کی ہے، سورۃ الذاریات کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حق تھا اور جو مانگ نہیں سکتے تھے ان کا بھی حق تھا. آج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کے اسوے کے بارے میں کچھ روایات بیان کروں گا. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بارے میں کس طرح آپ نے بار بار مومنوں کو توجہ دلائی ہے، اور اسی طرح آپ کو اپنا عمل کیا تھا. یہ آیات جو میں تلاوت کی، جیسا کہ میں نے بتایا، ان میں بھی اور دوسری بہت سی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے، دینی ضروریات بھی اور ضرورت مندوں کی ضروریات بھی پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور اس حکم کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مومن کو بھی اس طرح توجہ دلائی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنا نمونہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی تصویر اپنے اسوے سے ہمیں دکھائی. بس صرف ایک خلق ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کریم کے مطابق تھا. اس لیے حضرت عائشہ نے آپ کے اوصاف کے بارے میں فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم کے عین مطابق تھے. تو کسی بھی خلق کو لے لیں، آپ اس کی اعلیٰ ترین مثال تھے، جس سے بڑھ کر کوئی اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، آج آپ کے جو خلق ہے جود و سخا کا، اس حوالے سے روایات پیش کروں گا. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعائیہ کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ المحیا والممات. کہ اے اللہ، میں بخل سے، سستی سے، بدترین عمر سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح
اس بارے میں ایک یہ دعا بھی ہے، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر اور غم سے، اور عاجزی اور سستی سے، اور بزدلی اور کنجوسی سے، اور قرضے کے زیادہ ہونے سے، اور لوگوں کے غلبے سے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں اور بندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ نے یہ نصیحت بھی فرمائی مومنوں کو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تھیلی کو باندھ کر نہ رکھا کرو، کھولو ورنہ تم سے روک لیا جائے گا، یعنی جس میں تم نے اپنی دولت رکھی ہوئی ہے اس کا منہ بند نہ کرو، اور ضرورت حسب ضرورت خرچ کیا کرو اور مدد کیا کرو دوسروں کی۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ گنتی نہ رہا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا، یعنی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو پھر تم اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرو، اور شکر گزاری کا حق یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت کرنے والا اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور آگ کے قریب ہے۔ اور سخاوت کرنے والا جاہل اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بخیل عابد سے۔ اور کنجوس سے عبادت کرنے والا ہو بشک، لیکن اس کے مقابلے میں ایک جاہل جو ہے اور سخاوت کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا دھوکے باز، اور نہ بخیل، اور نہ بہت احسان جتلانے والا۔ یہ تین خصوصیات ہیں، دھوکہ دینے والا، کنجوس آدمی، بخیل آدمی، اور زیادہ جو کسی پہ احسان جتاتا ہے کسی بات کا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سادہ لو اور سخی ہے، اور فاجر دھوکہ دینے والا اور رذیل ہے۔ اور سادہ لو سے یہ مراد نہیں ہے، بعض لوگ ہماری زبان میں سمجھتے ہیں سادہ لو سے مراد یہ ہے کہ جس میں عقل کم ہو، اور بلکہ مومن کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ مومن تو فراست میں بہت بڑا ہوا ہوتا ہے، اور مومن کی فراست کی بڑی اہمیت ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کہ وہاں مطلب یہ ہے کہ جھگڑوں سے بچنے والا ہے، اور کریم ہے، اور بہت کھلے دل کا، اور لوگوں میں پسند کیے جانے والا ہے، قابل عزت ہے۔ بس یہ ہے مومن کی نشانی، اور یہ ہے ہمارے لیے ایک معیار اپنا جائزہ لینے کا۔ ایک روایت میں مترف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ الحاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی انسان یہ کہتا ہے دولت مند یہ میرا مال ہے میرا مال ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ بس سب سے بہتر مال آپ نے کہا تمہارا مال تو ہے جو تم نے خرچ کیا، لیکن بہتر مال وہی ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، اور وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کر دیا، اس کے بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے پیش کر دیا، اس کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اسے یہ مال جو تمہیں اگلے جہان میں کئی گنا ہو کے ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو کوئی
خوف نہیں ہوگا جیسے کہ آیت میں بتایا تھا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ قربانیاں جو انہوں نے کی ہیں، جود و سخاوت جو انہوں نے کی ہے، جو مال اپنا دوسروں کو خرچ کیا ہے، وہ ان کو اگلے جہان میں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 ہی باتوں میں رشک کرنا جائز ہے، ایک تو وہ شخص جسے اللہ مال دے پھر اس کو برمحال بے دریغ خرچ کرنے کی طاقت دے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی تو وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور عمل کرتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، تیرا اپنی ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ جو مال تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، جو تمہاری ضروریات ہیں پوری کرو بے شک، وہ لیکن اس سے زیادہ جو مال ہے اس کو خرچ کرو، اور تیرا اس کو روک رکھنا تیرے لیے برا ہے، اور تجھے بقدر ضرورت رکھ لینے پر ملامت نہیں کی جائے گی، نہیں پوچھا جائے گا تمہیں یہ ضرورت تم نے پوری کی، کس لیے رکھا مال، اور تو اس سے شروع کر جس کی پرورش تیرے ذمہ ہے۔ خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے غریب رشتہ دار ہیں، یا جن کے ذمہ کی پرورش تمہارے ذمہ کی گئی ہے، وہ تمہاری پہلے حقدار ہیں تمہارے مال سے مدد حاصل کرنے کے۔ اور پھر فرمایا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو اپنے وارث کا مال خود اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کہے کہ میرے وارث کو جو میں مال دے کے جا رہا ہوں وہ مجھے جو میں اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا اپنے کو خرچ کر رہا ہوں اس سے زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو، بہرحال جو ہمارے پاس ہے ہمیں زیادہ پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ جو تم نے آگے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں کی مدد کی، وہ سب سے بہتر ہے، اس کا تمہیں اجر ملے گا آخر میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مال کے بے دریغ خرچ کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے بارے میں کیا تھا؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھجور کی ایک ڈھیری لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس ذخیرے پر جہنم کی گرم لپیٹ آ پہنچے؟ پھر آپ نے بلال کو نصیحت فرمائی کہ اے بلال، خرچ کرتے چلے جاؤ اور خدائے ذوالعرش کے ہوتے ہوئے فقر و فاقہ سے مت ڈرو۔ پھر آپ کے اپنے اسوہ کی اس بارے میں ایک اور مثال ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کروائی اور اس کا گوشت غربا میں تقسیم کیا اور کچھ گھر میں بھی کھانے کے لیے رکھ لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس قدر گوشت بچ گیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا صرف دستی بچی ہے، اگلی ٹانگ جو تھی بکری کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال بچ گیا ہے، تو نے تقسیم کر دیا سوائے اس دستی کے، کیونکہ یہ تو کسی کے کام نہیں آئی، ہمارے کھانے کے لیے تم نے رکھی ہے، اگلے جہان میں تو وہی کام آئے گا جو تم نے خرچ کر دیا۔ حضرت معاویہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی دیتا ہے۔ جود و سخا کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بعثت سے قبل بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور اس کی گواہی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ نے اس وقت دی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں،
بخدا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، عاجز کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معدوم ہو چکی ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حقیقی مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں مومن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی۔ یعنی مومن جو ہے اس میں نہ بخل ہوگا نہ بدخلقی ہوگی۔ یہ بھی ایک معیار ہے اپنے آپ کو جانچنے کا۔ پھر بخل سے بچنے کی ہدایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یقیناً ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، اور بخل و حرص سے بچو، یقیناً بخل نے تم سے پہلوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس بخل نے انہیں اکسایا تو انہوں نے خون بہایا اور حرام چیزوں کو حلال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کے اندر کبھی بھی اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کسی بندے کے دل میں کبھی حرص و بخل اور ایمان اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک روایت میں بیان ہو چکا ہے کہ حریص اور لالچی اور کنجوس جو ہے یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ہیں معیار۔ مومن بننا ہے تو حرص سے بچنا ہوگا، لالچ سے ہی بچنا ہوگا، کنجوسی سے ہی بچنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں دو فرشتے جب کہ بندے صبح کو اٹھتے ہیں نازل نہ ہوتے ہوں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ، بخیل کا مال رائے گاں جائے، یعنی جو خرچ کر رہا ہے اس کو اور دے اس کے بدلے میں، اور جو بخل کرنے والا ہے، کنجوسی کرنے والا ہے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اس دنیا میں بھی اس مال میں برکت نہیں پڑتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اور اگلے جہان میں یہ مال بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کا اجر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تمام سخاوت کرنے والوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہے، اور میں بنی آدم میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ہوں۔ دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا میں ہوں۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں آپ سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ سے ملتے، یہاں تک کہ وہ رمضان گزر جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں تیز آندھی سے ہی بڑھ کر سخی ہوتے، اتنا خرچ کرتے جس طرح آندھی اور طوفان آیا ہوا ہے۔ اسی بات کو حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب آپ سخاوت کرتے تو انتہا درجہ کی، حتیٰ کہ صحابہ کا بیان ہے کہ آپ بالخصوص رمضان میں اس طرح سخاوت کرتے کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی لا تبذروا تبذیرا پر آپ کا عمل تھا، یعنی سخاوت کو فضول اور رائگانہ گنواتے اور نہ بے محل استعمال کرتے تھے۔ سخاوت ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ فضول خرچ نہیں کرنا، بلا وجہ ضائع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے روکا ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت تو تھی مگر بے محل تھی۔ حاتم طائی بڑا سخی کہلاتا ہے لیکن اس کی سخاوت موقع مال کے حساب سے نہیں ہوتی تھی، بے سوچے سمجھے ہوتی تھی
کیونکہ وہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ والی سخاوت تھی. یہ محاورہ ہے. اپنا مال کوئی نہیں، باپ کے مال پر اس کا کیا حق تھا کہ اسے تقسیم کر دیتا. حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی فطرت میں سخاوت تھی بچپن سے، اور آخر اس کے باپ نے دیکھا کہ وہ تو ہمارا مال لٹائی جا رہا ہے، اس کو باہر بھیج دیا کہ اونٹوں کی نگرانی کرو. اور ایک دن اس نے جب دیکھا کہ 3 آدمی آئے ہیں، 3 شاعر تھے بڑے، انہوں نے اس کو سفر میں دیکھا، انہوں نے ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے 3 اونٹ قربان کر دیے. تو انہوں نے کہا ہم 3 آدمی ہیں، 1 اونٹ ہی کافی ہے. انہوں نے کہی اگر میں 1 کروں گا تو باقی 2 تو پھیلی ہو گئے. تو باپ کا مال تھا مفت کا، اس نے 3 اونٹ ذبح کر دیا ان کے لیے. بچ گئے ہوں گے، باقی ضائع ہو گیا یا کسی کو دے دیا. بہرحال تو باپ کو بھی بڑا برا لگا کہ میرا مال اس طرح لٹائی چلا جاتا ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال آتا تھا وہ آپ کا مال ہوتا تھا، اور قرآنی ہدایت کے مطابق موقع ماحول کے حساب سے آپ خرچ کرتے تھے. یہاں ان احادیث کی وضاحت ہو گئی ہے جہاں آپ نے فرمایا ہے کہ بے دریغ خرچ کرو. مطلب یہ ہے کہ موقع ماحول کے حساب سے خرچ کرو، پھر قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 3 آدمی ہیں جنگل میں آئے ہیں، 3 اونٹ ذبح کر دو اور بعد میں وہ ضائع ہو جائے ان کا گوشت. ان کے عورتوں ہے نہیں کھانے والا، یقیناً، اور نہیں ملا ہوگا جنگل میں. اگر کوئی مل بھی گئے ہوں گے تو چند ایک لوگ، پھر بھی کچھ نہ کچھ کافی گوشت بچ گیا ہوگا. جو ضائع گیا اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو موقع ماحول کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور موقع ماحول کے حساب سے خرچ کر رہے ہو تو پھر بے فکر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کو، جیسا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی فکر اور غم نہیں ہوگا. بہرحال حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اپنی اس قدر سخی تھے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں آپ اس طرح سخاوت کرتے گویا تیز آندھی چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف سوچ سمجھ کر خرچ کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس تہامہ کے پہاڑوں یعنی عرب کے ساحلی پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو ہے، ان کے برابر سونا ہوتا تو میں وہ سب تم میں تقسیم کر دیتا اور تمہیں جھوٹا یا بخیل نہیں پاؤ گے. ایک روایت ہے حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے میدان میں چلا جا رہا تھا کہ اتنے میں احد پہاڑ ہمارے سامنے آ گیا. آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا مجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرے پاس اس احد جتنا سونا ہو اور تیسری رات مجھ پر گزر جائے اور اس میں سے میرے پاس 1 دینار بھی موجود ہو سوائے کچھ اس کے جو میں نے قرض چکانے کے لیے رکھ چھوڑا ہو، بلکہ میں ضرور ہی اللہ کے بندوں میں اسے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح خرچ کر دوں. یعنی اپنے دائیں اور اپنے بائیں اور اپنے پیچھے آپ چلے. اور پھر فرمایا وہ جو بہت مالدار ہیں وہی قیامت کے دن نادار ہوں گے. مالدار ہیں، پیسے جوڑتے رہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ضرورت مندوں پہ، غریبوں پہ، وہ قیامت کے دن نادار ہوں گے. مگر وہ نہیں جو اس طرح خرچ کرے. جو خرچ کر رہا ہے وہ نادار نہیں ہوگا قیامت کے دن. یعنی اپنے دائیں اور اپنے بائیں اور اپنے پیچھے، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں ایسے لوگ، آپ نے فرمایا بہت تھوڑے ہیں جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. جو مالدار ہیں وہ بخل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مومن مالدار جو ہے بلکہ بے خوف ہو کر خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی نوازتا چلا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں تھیں مانگ لیں اور آپ نے اسے وہ عطا فرما دی. پھر وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم، اسلام لے آؤ. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر نہیں رہتا.
حضرت انس کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی صرف دنیا کے لیے اسلام قبول کرتا تھا، مگر جو ہی اسلام قبول کرتا تو اسلام اسے دنیا و معافیہ سے بڑھ کر محبوب ہو جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گھر گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد باہر تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں گھر میں صدقہ کے مال سے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، میں نے پسند نہ کیا کہ وہ رات بھر میرے پاس رہے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کر دیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ کسی تکلیف یا درد کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا دیکھ رہی ہوں، کیا کسی تکلیف کی وجہ سے ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان 7 دیناروں کی وجہ سے ہے جو ہمارے پاس شام کو آئے تھے اور رات گزر گئی اور ہم نے ان کو خوش نہیں کیا، میں انہیں بستر کے کونے میں بھول گیا تھا اور مجھے یاد آیا تو مجھے سخت اس کی فکر پیدا ہوئی۔ حضرت عقبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنوں سے گزرتے ہوئے اپنی ازواج مطہرات کے ایک حجرے کی طرف گئے۔ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے، پھر آپ ان کے پاس باہر آئے اور دیکھا کہ وہ آپ کی اس جلدی سے تعجب میں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کچھ سونا تھا جو مجھے یاد آیا اور میں نے پسند نہ کیا کہ وہ میری توجہ کو ذکر الہی سے روکے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سخاوت کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک مور تھی، آپ نے اس کو لے کر تقسیم کر دیا۔ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ مسلم عود نے یہ اس طرح لکھا ہے کہ ایک دفعہ صدقات کا کچھ روپیہ آیا اور اسے تقسیم کرتے ہوئے ایک دینار کسی کونے میں گر گیا، جسے اٹھانے کا آپ کو خیال نہ رہا۔ نماز کے بعد یاد آیا تو لوگوں کے اوپر سے پھاندتے ہوئے آپ جلدی سے اپنے گھر گئے، تشریف لے گئے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا اس طرح ایک دینار تقسیم کرنے سے رہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے بھی تقسیم کر دوں، غرض مال و دولت کے باوجود آپ نے ایسی سیر چشمی اور استغنا ظاہر کی کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ جو کچھ آتا آپ خدا تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیتے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال لایا گیا، آپ نے فرمایا اسے مسجد میں ڈال دو۔ یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، دیکھا نہیں اس کی طرف۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تو آ کر اس مال کے پاس گئے اور جس کسی کو بھی دیکھتے اس کو دیتے۔ اتنے میں آپ کے پاس حضرت عباس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دیجیے، کیونکہ میں نے بدر کے دن اپنا فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ تھا۔ یہ حضرت عباس کے بھتیجے تھے، عقیل بن ابو طالب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے لو اس میں سے۔ تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے اپنے کپڑے میں ڈالا، پھر اس کو اٹھانے لگے مگر نہ اٹھا سکے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی کو حکم دیجئے کہ اس کو مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے اس میں سے کچھ نکال دیا، پھر اٹھانے لگے، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی حکم دیجئے کہ اس کو مجھے اٹھوا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔
تو انہوں نے کہا پھر آپ ہی اٹھا کر مجھ پر رکھ دیں. آپ نے فرمایا نہیں. اس پر انہوں نے اس میں سے کچھ اور نکال دیا، پھر اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چل دیے. جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں دیکھتے رہے جب تک کہ وہ ہم سے اوجھل نہ ہو گئے. ہر موقع پر اب صحابہ کو اعتدال کی نصیحت کرتے تھے. ٹھیک ہے دیتا ہوں میں، اٹھاؤ تم، لیکن اعتدال سے، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اعتدال ہونا چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا لو، زیادہ نہیں لینا چاہیے. اس حدیث کے آخر میں جو راوی ہے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ آن علیہ وسلم کو ان کی اس حرص پر تعجب تھا. یہ راوی کا اپنا تاثر ہے. ہو سکتا ہے کہ آن علیہ وسلم اس لیے نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ تعجب تھا ان کی حرص پر، بلکہ آن علیہ وسلم کو وہ غربت کا زمانہ یاد آ گیا جو صحابہ کی پرانی حالت تھی، اور اس پر غور کرتے ہوئے انہیں دور تک آپ دیکھتے رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ قربانیاں دیتے رہے، کس طرح ان پہ غربت کا زمانہ تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں نواز رہا ہے. مختلف شارحین نے بھی اس راوی کی اپنی سوچ قرار دی ہے. یہ نہیں کہ آن وسلم نے تعجب کیا کہ حرص کیوں کر رہا ہے، بلکہ اور خیالات کوئی شارحین نے لکھا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ کہا ہو. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیا والے تھے. جب بھی آپ سے کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے. ابن ابی خیثمہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تو فرمایا کرتے کہ آپ عطا کرنے کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بردہ چادر ہے قسم ہے لے کر آئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے یہ آپ اپنے ہاتھ سے بنی ہے کہ میں آپ کو پہناؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی جیسے آپ کو اس کی ضرورت تھی. پھر آپ ہمارے پاس آئے اور وہی چادر ازار کے طور پر آپ نے پہنی ہوئی تھی، باندھی ہوئی تھی. لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے پہننے کے لیے دے دیجیے. آپ نے فرمایا اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے رہے، پھر اندر جا کر اسے طے کیا اور اس شخص کے پاس بھیج دی. کپڑے بدل کے آئے گئے دوسری چادر پہن کے. لوگوں نے اس سے کہا تو نے اچھا نہیں کیا آپ سے یہ مانگ کے، تجھے علم ہے کہ آپ سائل کو رد نہیں کرتے. تو اس شخص نے کہا بخدا میں نے یہ اس لیے مانگی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میرے لیے کفن ہو. لکھا ہے کہ حضرت سہل نے کہا تھا وہی چادر پھر بعد میں ان کو کفن کے طور پر استعمال کی گئی. ایک روایت میں ہے حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم فرمائیں اور مخرمہ کو کوئی قبا نہ دی. مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو کہا کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو. میں ان کے ساتھ گیا. ان کے بیٹے نے روایت کی ہے مسور نے. انہوں نے کہا اندر جاؤ اور آپ کو میرے پاس بلاؤ. خیر کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، اندر گیا، آپ کو بلایا، بتایا کہ میرا باپ آیا ہے. آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان میں سے ایک قبا آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھی تھی. تم شکوہ لے کے آئے تھے نا، اس سے پہلے کہ وہ شکوہ کا اظہار کرتے آپ نے چادر ان کو دے دی کہ میں نے تمہارے لیے یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اس مخرمہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ دیکھا اور پھر فرمایا یہ چادر تمہارے لیے ہے. مخرمہ خوش ہو گیا اس بات پہ. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مخرمہ کی آواز پہچان لی اور باہر تشریف لائے. بجائے یہ کہ بیٹا اندر جاتا آپ خود ہی باہر تشریف لائے. آپ کے پاس ایک قبا تھی، آپ اس کی خوبیاں ان کو دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نے یہ تمہارے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، میں نے یہ تمہارے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ جا رہا تھا
آپ نے نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا کنارہ کھردرا تھا۔ آپ کو ایک بدوی شخص آ ملا اور اس نے آپ کی چادر کو بہت سختی سے کھینچا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ایک جانب دیکھا، اور اس کے سختی سے کھینچنے کی وجہ سے اس چادر کے کنارے نے اس پر نشان ڈال دیا تھا آپ کی گردن پر۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اللہ کا جو مال ہے آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیے جانے کا حکم دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ہنس پڑے اور پھر اسے عطا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کی تفصیل ایک جگہ یوں بیان ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر چلے جاتے کسی زوجہ کے گھر میں۔ ایک روز کہتے ہیں آپ ہم سے کلام فرما رہے تھے کہ آپ کے کھڑے ہونے پر ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے ایک بدو کو دیکھا جس نے آپ کو پکڑ کر آپ کی چادر کے ذریعے آپ کو کھینچا، اس پر آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر بہت کھردری تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کیا تو اس بدو نے آپ سے کہا کہ میرے ان دونوں اونٹوں پر آپ مال لاد دیں، کیونکہ آپ نہ ہی اپنے مال میں سے لاد کر دیں گے اور نہ ہی اپنے باپ کے مال میں سے۔ بڑی بدتمیزی سے بولا۔ راوی کہتے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، نہیں، اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، نہیں، اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ صادق صحابی کی اور کام نہیں، میں اس وقت تک تمہیں نہیں دوں گا، یہ نہیں تھا کہ دوں گا نہیں، یہ شرط لگائی کہ اس وقت تک نہیں تمہیں دوں گا جب تک تم مجھے اپنے اس کھینچنے کا بدلہ نہیں دو گا، کہ تم نے میری چادر کھینچی ہے اور میری گردن کو زخمی کر دیا ہے، اس کا بدلہ دو۔ وہ بدو ہر بار کہتا تھا کہ بخدا میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کیونکہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے۔ اس نے یہ حربہ استعمال کیا، ہوشیار تھا بدو بھی، کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے، اس لیے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں بدلہ لوں، میں نے تو برائی کی ہے، آپ تو نہیں برا کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ اس کے دونوں اونٹوں میں سے ایک پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دو، دونوں بھر دی۔ نہ صرف اسے مال عطا فرمایا بلکہ اس کی زیادتی کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہمارے پاس بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں ایسے اور ایسے اور ایسے دوں گا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیکن بحرین کا مال آنے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ پھر وہ مال آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی وعدہ یا قرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آئے۔ اس پر میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تمہیں ایسے اور ایسے اور ایسے دوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ایک اوق بھرا، بڑا ہاتھوں میں دونوں ہاتھ جوڑ کے بھرا، پھر مجھ سے فرمایا کہ اس کی گنتی کرو۔ چونچہ میں نے گنا تو 500 نکلے، پھر درہم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے دگنا اور لے لو۔ حضرت طلحہ بن حضرمی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین پر عمل مقرر فرمایا تھا، انہوں نے بحرین سے یہ مال بھجوایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت طلحہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ ہارون بن ریاب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70,000 درہم آئے۔ یہ سب سے زیادہ مال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہ یہ مال ایک چٹائی پر رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بانٹنے لگے کے لیے کھڑے ہوئے تو سوالی بھی آیا، اسے آپ نے خالی ہاتھ نہ لٹایا، یہاں تک کہ آپ نے وہ سارے کا سارا مال تقسیم کر دیا۔ اس روایت میں ہے یہ اس مال سے زیادہ بھی مال آتا رہا ہے، شاید راوی کے علم کے مطابق یہ سب سے زیادہ مال ہو، جس وقت کی یہ روایت بیان کی جا رہی ہے اس وقت تک یہ سب سے زیادہ مال ہو، کیونکہ اس سے پہلی جو روایت ہے اس میں بحرین سے جو مال آیا تھا اس سے بہت زیادہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف وسق کا غلہ ادھار لے کر دیا، ایک وسق
تقریباً 60 سا کا، اور ایک سا جو 2.5 سیر کے برابر ہوتا ہے۔ پھر ادھار والا شخص اس کو تقاضا کرنے آیا تو آپ نے اسے ایک وثق عطا فرمایا اور فرمایا نصف اس کے قرض کی ادائیگی کے طور پر اور نصف اس کے لیے بطور تحفہ ہے۔ یہ قرض لوٹانے کا آسان طریقہ ہے۔ اسے نصف وثق اللہ لے کر ادھار دیا تھا۔ ادھار کرنے والے کو آپ نے پورا وثق دیا۔ یہ ہے قرض لوٹانے کا آسان طریقہ، نہ یہ کہ اصل قرض جو ہے وہ بھی لوٹانے میں لید و لال سے کام لیا جائے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالے رنگ کا ایک اونی جبہ بنوایا گیا۔ ایک روز آپ وہ جبہ پہنے ہوئے صحابہ میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم اسے نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے؟ ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ جبہ مجھے عنایت فرما دیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے نہ کہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اتار کر اسے دے دیا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بیچنے والے سے 4 درہم میں ایک قمیض خریدی۔ وہ قمیض پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ قمیض پہنا دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنائے۔ آپ نے وہ قمیض اتار کر اسے دے دی۔ پھر آپ دکاندار کے پاس گئے اور اس سے 4 درہم میں ایک اور قمیض خریدی۔ آپ کے پاس 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ آپ کے پاس اس وقت 10 درہم تھے۔ 4 میں پہلی قمیض خریدی، پھر 4 میں دوسری خریدی، 2 درہم باقی رہ گئے۔ آپ نے راستے میں جب واپس آ رہے تھے تو ایک لونڈی کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سے رونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے گھر والوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ میں اس سے آٹا خرید لاؤں، مگر وہ مجھ سے کہیں گر گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ 2 درہم اسے عطا فرما دیے۔ وہ پلٹی اور پھر رونے لگی۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، جبکہ 2 درہم اس کے پاس اب ہیں، جا کے آٹا خرید لو۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے ماریں گے، اب کتنی دیر ہو گئی ہے کہاں۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کے گھر والوں کی طرف چل پڑے۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کی آواز پہچان لیا مگر جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ آپ نے دوبارہ سلام کیا، وہ پھر بھی خاموش رہے گھر والے۔ آپ نے تیسری بار سلام کیا، اس وقت انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا تم نے پہلی دفعہ سلام نہیں سنا تھا؟ انہوں نے عرض کی ہم نے سنا تھا لیکن ہم نے پسند کیا کہ آپ ہم پر سلامتی بڑھاتے چلے جائیں، بار بار سلام دیں، ہم سلامتی ہو۔ یہ حرص تھی صحابہ کی۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بچی ڈر رہی تھی کہ تم اسے مارو گے۔ اس لونڈی کے آقا نے کہا آپ کے اس کے ساتھ تشریف لانے کی وجہ سے میں نے اس لونڈی کو اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر اور جنت کی بشارت دی اور پھر فرمایا اللہ نے ان 10 درہموں میں بڑی برکت ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی اس سے قمیض پہنائی اور ایک انصاری کو بھی قمیض پہنائی اور ایک لونڈی کو بھی اس کی وجہ سے آزاد کرا دیا۔ حضرت عثمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا ایک خوشہ بطور ہدیہ کے پیش کیا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کھجوروں کا ایک خوشہ تھا۔ پہلے ایک جگہ انگور ہے، ایک جگہ کھجور ہے۔ بہرحال کہتے ہیں پھر ایک سائل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ پھر حضرت عثمان نے اسے 1 درہم میں خرید لیا۔ وہ خوشہ جو تھا آپ لائے تھے کوئی خاص قسم کا ہوگا، کھجور اچھے ہوں گے۔ آپ نے 1 درہم میں اسے خرید کے اس سائل سے دوبارہ آن رسول کی خدمت پیش کر دیا۔ پھر وہ سائل دوبارہ آ گیا تو اسے آپ نے پھر دے دیا اسے، اور اسی طرح یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا۔ حضرت عثمان خریدتے تھے، آن رسول کو پیش کرتے تھے، وہ آ کر دوبارہ مانگتا تھا، پھر آپ ان کو دے دیتے تھے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے اس مانگنے والے کو فرمایا
اے فلاں کیا تم سائل ہو یا تاجر؟ تم مانگنے آئے ہو، سوالی اس طرح تو نہیں کرتے، تم تو درہم بھی کمائی جا رہے ہو اور یہ تجارت کر رہے ہو تم رہے۔ آپ نے انکار نہیں کیا، لیکن بڑے حکیمانہ رنگ میں نصیحت فرمائی کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے زید بن ثانہ کو ہدایت دینی چاہی تو زید بن ثانہ نے کہا کہ جتنی بھی نبوت کی علامات تھیں وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں نظر آئیں، سوائے دو باتوں کے جن کا مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ میں ہیں یا نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس نبی کا حلم اس کے غصے پر غالب ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی اسے جہالت سے پیش آیا جائے وہ اور بھی زیادہ حلم بردباری میں بڑھے گا۔ اور میں اس کی جستجو میں رہا کہ کبھی موقع ملے تو ان علامتوں کو بھی آزماؤں۔ بہرحال آزمانا تو دوسرا تھا، لیکن موقع اس طرح پیدا ہوا کہ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے، آپ کے ساتھ علی بن ابی طالب تھے۔ اس دوران ایک سوار آیا جو بدوی یعنی دیہاتی لگتا تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بنو فلاں کے گاؤں بصرہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو وافر رزق ملے گا۔ اب وہ بارش کی کمی کی وجہ سے قحط اور سختی سے دوچار ہیں۔ یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ حرص اور لالچ میں آ کر اسلام سے نکل نہ جائیں، جس طرح کہ وہ فراخی رزق کی طمع پر مسلمان ہوئے تھے۔ اگر آپ مہربانی فرما دیں اور مناسب سمجھیں تو ان کی طرف کچھ بھیج کر ان کی مدد اور دلداری فرما دیں۔ آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضور کے ہمراہ حضرت علی تھے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مدد کے لیے فوری طور پر بھیجی جائے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب ہوا، دیکھ رہا تھا، میں قریب تھا کھڑا، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بنو فلاں کے باغ کی کھجوریں ایک طے شدہ مقدار اور طے شدہ مدت کی شرط پر بیچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے یہودی تھے ثانہ، طے شدہ مقدار اور مدت کی شرط پر تو کھجوریں بیچ سکتا ہوں، لیکن یہ شرط نہیں مان سکتا کہ یہ کھجوریں بنو فلاں کے باغ کی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی تھیلی کھولی اور آپ کو سونے کے 80 مسکال بطور پیشگی دے دیا کہ فلاں وقت اتنی کھجوریں آپ مجھے دے دیں گے۔ ایک مثال تقریباً 4.25 گرام کا ایک مسکال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اس شخص کو دے دیا جو مدد مانگنے کے لیے آیا تھا، اور فرمایا یہ ان مصیبت زدہ لوگوں میں برابر تقسیم کر دو اور ان کے ذریعے اور اس کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ایک مدت مقررہ میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کا گریبان پکڑا اور چادر کھینچی اور بڑے غصے کی حالت بنا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا حق ادا نہیں کرو گے؟ خدا کی قسم، میں بنو عبد المطلب کی اس عادت کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ قرض ادا کرنے میں بڑے برے ہیں، اور تمہاری ٹال مٹول کی عادت کا بھی مجھے علم ہے۔ حالانکہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن بہرحال دشمن تھا اس وقت، تو دشمنی تھی نا دل میں، یا آزمانا چاہتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کیا، اور اس کا مجھے تجربہ ہے، یہ کہنے لگا۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس وقت میں عمر کی طرف جو پاس ہی تھے دیکھ رہا تھا کہ غصے کے مارے ان کی آنکھیں یوں گھوم رہی تھیں جس طرح گھومنے والی پھرکی ہوتی ہے۔ انہوں نے یعنی حضرت عمر نے بڑی تیز غصے سے بڑی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کہتا ہے جو میں نے سن رہا ہوں، اور اس طرح گستاخی سے پیش آتا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں؟ اس خدا کی قسم جس نے اس کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ جبکہ رسول کہتے ہیں کہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان اور تسلی کے ساتھ عمر کی طرف دیکھ رہے تھے اور تبسم فرما رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس غصے کے بجائے میں اور یہ ہم دونوں اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ تو مجھے حسن ادائیگی کے لیے اور اسے حسن تقاضا کے لیے کہے اے عمر، اسے لے جاؤ اور اسے اس کا حق دے دو، بلکہ 20 سا زیادہ کھجوریں دے دو۔ میں نے کہا اے عمر، یہ زیادہ کس لیے؟ عمر نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ جو سختی میں نے کی ہے اس کے عوض میں تجھے زیادہ ادا کروں۔ میں نے عمر سے کہا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ عمر نے کہا نہیں، کہ آپ کون ہیں؟
میں نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ عمر نے پوچھا وہ حبر یعنی یہود کا بڑا عالم؟ میں نے جواب دیا ہاں، یہود کا عالم۔ اس پر عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا یہ طریق تم نے کیوں اختیار کیا؟ میں نے جواب دیا کہ اے عمر، جتنی بھی علامات نبوت تھیں جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ میں وہ مجھے نظر آئیں، سوائے 2 علامات کے جن کا مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایک یہ کہ کیا اس نبی کا حلم اس کے غصہ پر غالب ہے، دوسرا یہ کہ جتنا زیادہ ان سے تختی سے اور تلخی اور جہالت سے پیش آیا جائے اتنا ہی زیادہ وہ حلم اور بردباری سے پیش آئیں گے۔ بس میں نے ان دونوں باتوں کی آزمائش کی ہے۔ اے عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا رب اور اسلام کو اپنا دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے پر خوش ہوں، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال، کیونکہ میں ایک مالدار شخص ہوں، امت محمد کے لیے صدقہ ہے۔ اس پر عمر نے کہا بعض امت محمدیہ کے لیے کہو، کیونکہ ساری امت کا تو کوئی شمار ہی نہیں، ان کے لیے مال کیسے پورا آ سکتا ہے؟ میں نے کہا اچھا، ان میں سے بعض کے لیے صدقہ ہے۔ پھر زید حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ میں اس طرح زید نے آپ کی تصدیق اور بیعت کی اور کئی جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے راستے میں ہی زید کی وفات ہوئی۔ یہودی عالم سے نیک فطرت تھی اور اسلام قبول کر لیا آپ کو دیکھ کے، ساری علامتیں دیکھ کے۔ یہ ہے آپ کا حسن خلق کہ نہ صرف قرض لے کر ایک قوم کو بھوک سے نجات دلوائی، بلکہ اپنے اخلاق سے ایک یہودی عالم کو بھی مسلمان بنا لیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔